منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقات تقسیم کرنے کے معاملے میں اعتراض کرنے والے منافق ذوالخویسرہ کا رد فرمایا۔ ایک جنگ سے واپسی پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت پیش کیا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم فرما رہے تھے تو منافق جو ہے وہ آ گیا، اچانک وہ آ کے دیکھ کے کہنے لگا کریم آقا علیہ السلام کو، اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں زیادہ دیا جائے اور باقی جو ہیں ان کو کم دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں تلوار سے اس کی گردن اتار دوں۔ جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فوراً اس کی اس بات پر، اس بے ادبی پر جلال کا اظہار فرمانا اور یہ کہنا کہ حضور اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں، اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی اس منافق کا رد کرنا ہے جی، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقدسات دینیہ جو ہیں اور بالخصوص حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جو ہے اس کی بے ادبی نہ تو رب تبارک و تعالی کو گوارا ہے نہ ہی اہل ایمان کو برداشت ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال کا اظہار کرنا اور تلوار اٹھانے کی اجازت مانگنا آقا علیہ السلام سے، اور باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی غم اور غصے کا اظہار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی مقدسات دینیہ کی، قرآن کی، شعائر اسلام کی بے ادبی ہو اور گستاخی ہو تو اس وقت غم اور غصے کا اظہار کرنا اور دکھ کا اظہار کرنا یہ اہل ایمان کے اندر ایمان کے ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں سمجھے مسئلہ؟ یہ ابھی جو 2-3 دن پہلے اچھرے کا ایک واقعہ پیش آیا، لبرل اور بے دین لوگ جو ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں نارملائزیشن کی، کہ نارملائزیشن کیا مطلب ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی خدا رسول کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، ٹھنڈے پیٹ سن لیا جائے اور خاموشی کا اظہار کیا جائے، صرف اتنا نہیں بلکہ گستاخی کرنے والے کو سراہا جائے، اسے کہا جائے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس کی پیٹھ پہ تھپکی دی جائے جی، اور اس کو شاہ دی جائے تاکہ وہ آگے آنے والے دنوں میں مزید بڑھ چڑھ کر ایسی حرکت کرے جس سے خدا رسول کی بارگاہ کی بے ادبی لازم آتی ہو، شعائر اسلامیہ کا جو تقدس ہے وہ پائمال ہوتا ہو جی، اور جو اسلامی حکامات ہیں ان کا استہزاء اڑایا جاتا ہو۔ ایسے کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے لبرل اور سیکولر جو ہیں وہ رات دن کوشاں ہیں۔ اس کو وہ نارملائزیشن کہتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کو بغیرتی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بغیرتی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ جہاں غیرت آنی چاہیے وہاں غیرت کا مظاہرہ نہ کرے تو اس کو بغیرت کہا جاتا ہے، اور اس کے اس عمل کو اور رویے کو بغیرتی کہا جاتا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غیرت سے محروم کیا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے جی، یہ انہوں نے غیرت کھوئی تھی رب رسول کے دین کے معاملے میں، انہوں نے اس معاملے میں، رب رسول کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شاعر اسلام کے معاملے میں، مقدسات دینیہ کے معاملے میں غیرت کرنا چھوڑ دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی، یہ اپنی بہن، بیٹی اور ماں کے معاملے میں بھی غیرت سے عاری ہو چکے ہیں اور خالی ہو چکے ہیں۔ یہیں پہ ایک بچہ یہ ساتھ 2 گھر چھوڑ کے، بلکہ ایک گھر چھوڑ کے تیسرا گھر محسن بچہ رہتا ہے یہاں پہ، وہ گواہ ہے، وہ ایک لڑکے کو لے کے آیا میرے یہاں اسی طرح کر کے ایک کو بندہ تھا سیکولر قسم کا، ذہن کا، موٹیویشنل سپیکر تھا، وہ بے دینی پھیلاتا تھا۔
میرے پاس لے کے آیا، کہنے لگا جی یہ میرا دوست ہے، اسے آپ سمجھا دیں۔ میں نے جب اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ لڑکا ماننے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ میں نے اسے صرف سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا ممکن ہے غیرت جاگ جائے، کیونکہ دین کے معاملے میں غیرت کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار تو اپنے گھر میں آئے اور اپنی بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ نازیبا کام میں مشغول پائے تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں بہن سے پوچھوں گا، اگر وہ راضی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ قرآن سامنے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ گھر کے معاملے میں، غیرت کے معاملے میں، غیرت کا معاملہ آپ کا سرد پڑنا اور اپنی بہن کے بارے میں آپ کی غیرت کا ختم ہو جانا، بلکہ غیرت کا مر جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سزا دی ہے۔ آپ نے دینی معاملات میں غیرت کا اظہار کرنا چھوڑا تو رب تبارک و تعالی نے آپ کی بہن بیٹی کے معاملے میں بھی غیرت تم سے چھین لی ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ ان کا غیرت کا لیول جو ہے وہ کس قدر لو ہو چکا ہے اور کس قدر گر چکا ہے۔ ہیں جی اتنے جناب یہ غیرت سے عاری اور خالی ہو چکے ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان جو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان سے بھی غیرت کو ختم کر دیا جائے، وہ بھی غیرت کا مظاہرہ نہ کریں، وہ بھی جو اپنے اندر ایک جوش اور ولولہ رکھتے ہیں، شعائر اسلامیہ کی جو مقدسات ہیں، اسلام کی جو مقدسات ہیں، ان کے ادب کے حوالے سے، ان کے معاملے میں غیرت کے حوالے سے کہتے ہیں وہ بھی غیرت چھین لی جائے۔ اور جو مسلمانوں کے اندر جو غیرت کا ذرہ باقی ہے نا، اسی کے بارے میں اقبال رحمہ اللہ نے انگریز کی سازش کو بیان کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ انگریز نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہتا ہے یہ غریب جو ہے نا اس کو چاہیے احتجاج کرے روٹی کے لیے، تیل کے لیے، پیٹرول کے لیے، گیس کے لیے، وہ یہ سارے کام چھوڑ کے دین پر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہتا ہے اس کی رسول اللہ علیہ السلام کی جو محبت کی روح اس کے اندر ہے نا، جو ایمان کی غیرت اس کے اندر ہے، کہتا ہے وہ نکال دو پھر دیکھنا ہے جی وہی روح تو ہے، روح محمد یعنی کہ آقا علیہ السلام کی محبت کی جو روحانیت اس بندے کے اندر ہے، وہ جناب درخانوں کے کام کرنے والے نوجوان کو بھی ڈراتی نہیں ہے، بھوک سے، جیل سے ڈراتی نہیں ہے، وہ اپنی بھابھی سے ادھار پیسے لے کر خنجر خرید کے راجپال ہندو گستاخ جو ہے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے جی۔ وہ پھر ممتاز قادری رحمہ اللہ کو نوکری کی فکر نہیں دلاتی۔ یہ روح محمد وہ چیز ہے کہ ممتاز قادری یہ پریشان نہیں ہوتا میرا چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے ابھی تو کیا بنے گا اس کا، ابھی شادی ہوئی ہے کیا بنے گا اس کا، بوڑھے ماں باپ ہیں کیا بنے گا اس کا۔ اس نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس نے کہا اس کو موت سے ڈراؤ۔ یہ موت سے کب ڈرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ تب ڈرے گا جب اس کے اندر سے روح محمد جو ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ نکال لی جائے۔ اب لوگ مطلب یہ ہے کہ اس کو نارملائز کر دیا جائے۔ وہ نارملائز کیسے کریں گے؟ وہ مختلف موٹیویشنل سپیکروں کے ذریعے، ٹی وی میں بیٹھے ہوئے فنکاروں کے ذریعے، میراثیوں کے ذریعے، بھانڈوں کے ذریعے، اور جناب نام نہاد مولویوں اور پیروں کے ذریعے۔ اچھا بھلا ایک مولوی، یہ لبرل تو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اس قصے کو، مولوی بیان کرنا شروع ہو گئے، کہتے ہیں جی ایک جگہ اذان ہوئی، نماز پڑھنے کوئی بندہ نہیں آیا، اذان ہوئی نماز پڑھنے کوئی بندہ نہیں آیا۔ کہتے ایک بندے نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک بار اسے کہا کہ ایک بار اور اذان پڑھ دو۔ کہتے پورے علاقے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، پورے علاقے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، ہاں بھی دوسری اذان کیوں پڑھی، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ اذان کیوں پڑھی آپ نے؟ اب یہ بتا کے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے تو آئے نہیں، تو دین کے معاملے میں جو غیرت کا اظہار کیا ہے ان کا یہ غیرت کا اظہار کرنا بھی نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکے جی اپنی غریبی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو وہ اگر ماں کو جناب اس کی ضرورت کی چیزیں مہیا نہیں کر سکتا تو کیا خیال ہے وہ ساتھ ساتھ بے غیرت بھی ہو جائے، کوئی بھی آئے اس کی ماں کو تھپڑ مار کے چلا جائے، وہ کہے جب ماں کو روٹی نہیں دے سکتا، جب ماں کی خدمت نہیں کر سکتا تو پھر ماں کی عزت کا حفاظت بھی نہ کروں میں؟ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان کی خدمت نہیں کر سکتا، کیا خیال ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس بات کی بھی اجازت دے دے جو مرضی ہے اس کے بچوں کو تھپڑ مار کے نکل جائے؟ یہ تو بات سمجھ سے بالا تر ہے بھائی۔ لوگ جو ہیں یعنی چلو اپنی سستی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے جی اپنی ذاتی مصروفیات کو بہانہ بنا کر کے یہ کام کرنا بھی حرام ہے، ان کا نماز چھوڑنا بھی حرام ہے، لیکن کیا خیال ہے
ایسا بندہ جو ایک گناہ میں مبتلا ہو وہ دوسرے گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ عبادات جتنی مرضی ہوں، دین کے معاملے میں غیرت نہ ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک امت میں کچھ لوگ تھے، اور وہ لوگ بھی ایسے تھے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان کے عمل رب کے نبیوں جیسے تھے، نیکیاں ایسی، عبادت ایسی، ذکر فکر ایسا، ہیں جی، وہ شغل خانقاہی میں مصروف تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت ایسی کرتے تھے جیسے رب کے نبی کرتے ہیں. ان کے اعمال ایسے تھے، اخلاق بڑے اچھے تھے ان کے. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اس علاقے والوں پر عذاب کا، جو گناہ گار تھے، جو دین کی راہ میں روڑے اٹکاتے تھے، ان پر عذاب کا فیصلہ فرمایا رب نے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل امین عرض گزار ہو گئی، یا اللہ فلاں فلاں تو بڑے نیک لوگ ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بھی 7 سزا دو، انہیں بھی 7 سزا دو، انہیں بھی عذاب میں مبتلا کرو. عرض گزار ہو مولا ان کے تو عمل نبی جیسے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے دین کے معاملے میں انہوں نے کبھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. میری رات دن نافرمانی ہوتی ہے، کبھی ان کا رنگ چہرے کا نہیں بدلا. لم يتغیر الوانہم، ان کے چہرے کا کبھی رنگ نہیں بدلا، ان کے چہرے کے رنگ جو ہے نا وہ ویسے کے ویسے ہی رہے ہیں. ان کو کبھی میری نافرمانی پر کبھی غصہ نہیں آیا، غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت تو نبیوں جیسی ہے لیکن غیرت وہ والی نہیں ہے تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں. ممکن ہے کوئی بندہ جو ہے عبادت نہ ہونے کے باوجود غیرت کا مظاہرہ کرے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اسی غیرت کے بدلے میں اپنا ولی بنا لے. نہیں سمجھ آیا؟ یعنی جہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبادت بھی بڑا کام ہے لیکن غیرت کو چھوڑ کے عبادت بھی قبول نہیں. ہاں عبادت نہیں ہے، غیرت کا مظاہرہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کی بھی توفیق دے دے. جیسے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھنے لگتے ہیں کوہ صفا کے پاس. کوہ صفا اور سارا ساتھ ساتھ تھا، یعنی نماز پڑھنے لگتے ہیں حضور. ابو جہل آ جاتا ہے، کریم آقا علیہ السلام کو کہتا ہے میں نے منع نہیں کیا تھا آپ کو نماز نہ پڑھنا، آپ نے نماز کیوں پڑھی پھر؟ اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اسے ڈانٹ دیا آگے سے، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا نماز سے؟ اور اس ذلیل نے نعوذ باللہ اس کے پاس جو ہتھیار تھا جو بھی تھا وہ آقا علیہ السلام کے سر مبارکہ میں دے مارا. آقا علیہ السلام کو مار دیا جس سے خون بہنے لگا. ایک خاتون تھی اپنے بالا خانے سے وہ دیکھ رہی تھی، لڑکی تھی وہ دیکھ رہی تھی. آقا علیہ السلام اسی خون کی حالت میں گھر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں. آپ کو اس بچی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو شکار پہ گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا ایسا ایسا کیا ہے، ہاں جی، ان کا سر زخمی کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھے گئے. یہ سارے لوگ اسی بات پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آج صحیح تکلیف پہنچائی ہے ہم نے ان کو. ہاں جی، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے ابو جہل. حضرت امیر حمزہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا. صرف جلال آ گیا آقا علیہ السلام کے لیے کہ اس نے کیوں تکلیف دی ہے حضور کو. یہ جناب اپنے ہاتھ میں کمان اور شکاری اوزار جو ہیں آپ کے، وہ شکار کے اوزار وہ لیے جناب سیدھے جناب مطاف میں آئے. دیکھا کعبے کے ساتھ ٹیک لگایا ہوا ابو جہل بیٹھا ہے اور آپ نے سیدھا اس کے سر میں مار کے اس کا سر پھاڑ دیا. ابو جہل کا سر پھاڑ دیا. سر جب کھل گیا خون بہنے لگا تو لڑائی شروع ہونے لگی تھی دونوں قبیلوں میں. یعنی ابو جہل کے لوگ بھی اور ادھر سے بنو ہاشم بھی، سارے جتنے بھی تھے وہ سارے کھڑے ہونے لگے. ابو جہل نے ان کو روکا. ہاں جی، اس وقت ابو جہل کہنے لگا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اوے تو اس کے لیے لڑ رہا ہے، وہ تیرے بتوں کو برا کہتا ہے، تیرے خداؤں کو برا کہتا ہے. اللہ اکبر. میرے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے غیرت کا اظہار کرنے کا انعام میرے رب نے یہ دیا. مطاف میں کھڑے کھڑے ادھر سر پھاڑا ہے ابو جہل کا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں رب نے ایمان کی محبت پیدا فرما دی. وہیں پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جائے آج کے بعد میں بھی محمد عربی کے دین پر ہوں، میں نے بھی سارے بتوں کو چھوڑ دیا ہے، ایک وحدہ اللہ شریف کو مان لیا. صاحب وہ غیرت کا مظاہرہ تو کریں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ غیرت جہاں لے جاتی ہے بندے کو وہاں عبادت نہیں لے جاتی، غیرت لے جاتی ہے آگے. اور عبادت اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا جا جنگ کے موقع پر ہیں جی حالت جنگ میں ہیں، میدان میں حضور، جنگ کے میدان میں حضور کھڑے ہیں. آقا علیہ السلام نے جاؤ جا، یہ سیاح ستہ میں حدیث پاک ہے.
آقا علیہ السلام میں جاؤ جا کے رات کو پہرا دو. وہ پہرا دینے گئے نا جی، اللہ اکبر. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں سامنے درخت تھے، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں درختوں سے ایسے دیکھ رہے تھے میرا غلام آیا کیوں نہیں. نماز میں کھڑے حضور دیکھ رہے تھے. میں نے کہا جو غیرت کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان پر مالکوں کی نگاہ ہوتی ہے. اور عبادت تمہاری کس کام کی یار، اگر غیرت کا مظاہرے نہیں ہے تو یہ باتیں اصل میں کرتے اس لیے کہ لوگوں کو نارملائز کر دیا جائے، یعنی دین کے معاملے میں بغیرت کر دیا جائے، ان کے اندر جو حصے غیرت ہے نا اس کو ختم کر دی جائے، کالعدم کر دی جائے اسے. لیکن نہیں بھائی، یہ ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو غیرت دی ہے، ٹھیک ہے اپنے عمل میں سستی کی وجہ سے 100 سارے معاملات ہوتے ہیں ان کے. جی غازی علم الدین کی بھی داڑھی نہیں تھی. نوجوان اور غازی ممتاز قادری جب انہوں نے اسے مارا تو کتنی بڑی داڑھی تھی. کہتے ہیں داڑھی ہے نہیں اور دین کی باتیں کرتا ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ غیرت کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا بندہ، غیرت کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا. میں اس پر اتنے دلائل دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کہ غیرت کے مظاہرے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، ممکن ہے کسی دوست کو یاد ہو. ہمارے ایک عالم تھے مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب، وہاڑی کے ہمارے علاقے میں ضلع ہے ہمارا، وہاں بیان کرنے کے لیے وقت لینے آئے لوگ. وہاں سے انہوں نے خط لکھا جی ہمیں ٹائم چاہیے، فلاں دن میلاد پڑھانا ہے حضور کا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو آ جاؤں گا میں. جی جب وہاں گئے تو پہلے لوگ آ کے ملے اڈے پر. انہوں نے کہا حضرت نہ، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا قادیانیوں نے منع کر دیا ہمیں، اگر تم نے جلسہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جی ہمیں سخت سے سخت سزا دیں گے، تو آپ تشریف نہ لائیں. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا ضیاء اللہ قادری رحمہ اللہ فرمانے لگے بات سنو یار، پہلے تک تم جلسہ کروا رہے تھے، اب بات آ گئی میرے نبی کی عزت کی، اب میں جلسہ کروا کے رہوں گا. اب حضور کی ناموس کی بات بھی ہوگی، حضور کی ختم نبوت کی بات بھی ہوگی. یہ مولانا ضیاء اللہ جو ہیں یہ گئے وہاں جا کے کہا کہ یہاں کا کوئی ایسا بندہ ہو لڑاکا ہو، بہت بڑا بدماش ہو، اس کا بتائیں. انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے نور نام کا، وہ ہے ڈاکو، بڑا گندا بندہ ہے، سارے لوگ ڈرتے ہیں اس سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے نبی کی عزت کی بات آئی نا میں ڈاکو کے پاس بھی جاؤں گا. جی وہ گئے جا کے کہا وہ نوریا ساری زندگی تو نے حرکتیں کی ہیں الٹی، یار آج تیرے نبی کی عزت کی بات آ گئی ہے، تیرے نبی کی ختم نبوت کی بات آ گئی، تیرے نبی کے دین کی بات آ گئی ہے، تو مہربانی کر یار آج تو پہرا دے دے حضور کی ناموس کا. جی وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے جی جائیں آپ بیان کریں میں آ رہا ہوں. اس نے جو بھی پستول تھا اس کے پاس لے کے آ گیا، دروازے پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا جی کریں بیان یہاں پہ حضور کی ختم نبوت کا، یہاں پہ کریں بیان حضور کی سیرت کا، یہاں پہ کریں بات حضور کے دین کے غلبے کی. میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. وہ بندہ بیٹھ گیا جی. جی نورے کی مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی ہے نہیں. ایک رات پہرا دیا. مولانا ضیاء اللہ قادری کہتے ہیں میں چلا گیا اپنے گاؤں، کئی سالوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں گھر سے باہر آتا ہوں. میں نے دیکھا کہ وجیحی انسان، جی سینے کو ڈھانپے ہوئے، داڑھی، جی سر پہ امامہ بڑا باندھا ہوا، مونچھیں بڑی بڑی. میں نے دیکھا، میں نے کہا ابھی کون؟ انہوں نے کہا پہچانا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں پہچانا. اس نے کہا میں نور ڈاکو ہوں. اس نے کہا جس رات میں نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا نا، جلسہ کروایا حضور کی ختم نبوت کا اور قادیانیوں کے آگے میں نے باندھا ہے، اسی رات حضور تشریف لائے ہیں. حضور نے اپنا دیدار عطا کروایا. میں نے کہا یار بندہ گناہ میں مبتلا ہو، غیرت کا مظاہرہ کرے. آج ایسے کمینے اور گھٹیا لوگ کہتے ہیں مولوی یوں مولوی منہ، مولوی کا اپنا عمل ٹھیک نہیں ہے، باتیں غیرت. تیرا ستیہ ناس ہو یار، عمل ٹھیک ہے اس کا خراب ہے لیکن بات تو غیرت کی کر رہا ہے. جی ممکن ہے یہ باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ تمہارا جو نظریہ ہے نا لوگوں کو نارملائز کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم دین کے معاملے میں بغیرت واقع ہوئے ہیں اسی طرح سارے ہی ایسے ہو جائیں. لیکن نہیں بھائی، اس منافق نے حضور پر اعتراض کیا تھا، آقا علیہ السلام پر اعتراض کیا. حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی. اب حضور آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں عمر تیرا تلوار نکالنا غلط ہے، تیرا منہ سے سوال کرنا ہی غلط ہے، تو نے کیوں پوچھا اسے مارنے کا؟ یہ تو باتیں نہیں ہیں ایسی غصہ کرنے والی. نہیں بھائی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منافق کو قتل کرنے والا واقعہ، جی منافق کو قتل کر دیا جس نے جو حضور کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے آگے کہا کہ مومن کو قتل کیا عمر نے. میرے آقا علیہ السلام نے میں نا اللہ کی قسم میرا عمر مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا ہیں. یار جب بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرمائے کہ میرا عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، تو پھر کالے منہ والے، کالے دل والے، کالے کپڑوں والے یہ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ کائنات کا دروازہ توڑ کے آپ کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا اسے شہید کر دیا تھا؟ شرم سے مرتے نہیں ہیں. حضور ارشاد فرمایا میری عمر کی تلوار نہ حق نہیں چل سکتی، جس کی زبان نہ حق نہیں چلتی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عمر کی زبان پہ حق جاری فرما دیا ہے. اللہ بات ہی ختم ہو گئی.
تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس وقت حضرت عمر کی تائید کی. حضرت عمر کی شان میں قرآن نازل فرما دیا رب تبارک و تعالیٰ نے. میں حبیب پیارے جو عمر نے کیا وہ ٹھیک کیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. ہاں جی رب تبارک و تعالیٰ نے میں حبیب پیارے جب تو فیصلہ کر دے اب بھی کوئی نہ مانے تو وہ مومن ہے ہی نہیں, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سارا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ سارے کا سارا صرف ایک ہی جو معاملہ تھا, اس پر میرے ارادہ تھا گفتگو کرنے کا. بہرحال آج جو ہے وہ آیا مبارکہ ہی ایسی آ گئی تو اس پہ گفتگو ہو گئی. تو اب یہ ذہن میں رہے مسئلہ, آخری بات عرض کر رہا ہوں, جہاں پہ بندے کو عبادت نہیں پہنچاتی وہاں پہ غیرت پہنچاتی ہے. وہ عبادت جو غیرت سے خالی ہو وہ بھی بندے کے جہنم جانے کا سبب ہے, بندے کے جہنم جانے کا سبب ہے. ہاں میرے کریم آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا تبوک میں, حضور تبوک جا رہے ہیں, پتہ چلا کہ وہ ہرقل جو ہے وہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہے, تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تیار کیا. منافق پیچھے رہ کے نمازیں پڑھتے رہے, مسجد بناتے رہے. کیا بناتے رہے؟ مسجد بناتے رہے. اب بتائیں جی, غیرت سے چونکہ خالی تھے, نہ ان کی مسجد بنانا قبول ہوا, نہ ان کا ذکر فکر قبول ہوا, نہ ان کا بظاہر نمازوں کا ڈھونگ قبول ہوا. جی قبول کن کا ہوا ہے؟ جو کریم آقا علیہ السلام کا حکم مان کر راستے میں جا رہے ہیں اور نماز آدھی پڑھ رہے ہیں. قصر پڑھ رہے تھے نا, سفر میں جا رہے تھے, نماز قصر پڑھ رہے ہیں. ان کی تھوڑی تھوڑی نماز پڑھی رب نے قبول فرما لی, ان کے نمازوں کے بعد نفل پڑھنے بھی رب نے قبول نہیں کیے, کیونکہ ان کی نمازیں غیرت سے خالی تھی, ان کی نمازیں تھیں قصر لیکن غیرت سے بھرپور تھی, مالک عز و جل نے وہ قبول فرمایا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے, جہاں پہ عبادت نہیں پہنچاتی وہاں پہ بندہ مومن کو اس کی غیرت کا اظہار لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا